السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا احوال پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ وہ اس کو کتنی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بڑی ہمت اور پامردی سے ان بغاوتوں کا مقابلہ کیا، ان کو دفع کیا، ختم کیا۔ آج اس کے کچھ اور احوال پڑھیں گے، سماعت فرمائیے۔ فتوحات۔ اندرونی شورشوں کے باوجود بیرونی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ یعنی اندر تو اس کے ملک میں تو یہ بغاوتیں چل رہی تھیں، ان کو دبا رہا تھا، لیکن باہر یعنی بارڈر کے پاس یا بارڈر سے آگے فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ منصور کے ایک سردار عمر بن علا نے کوہستان، تبرستان، دوماوند کے علاقوں کو فتح کیا۔ سندھ کی فتوحات میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں کے عباسی حاکم عینیہ کی نااہلی کے باعث مختلف قبائل کا رویہ مہاندانہ ہو گیا، یعنی دشمنی پر بنی۔ منصور نے اسے معزول کر کے ابن حفص کو سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ 2 سال بعد اسے بھی برطرف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے نفس زکیہ کی حمایت کی تھی، جو کہ ایک مخالف تھا منصور کا، اور اس کی جگہ ہشام بن عمر کا تقرر ہوا سندھ میں۔ رومیوں کا حملہ۔ شمال میں قیصر روم کے ساتھ جنگ کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ 138 ہجری میں رومیوں نے یلغار کر کے ملتیا کے اسلامی چھاؤنی کو تخت و تاراج کر ڈالا۔ منصور نے اپنے چچا صالح اور اپنے بھائی عباس کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ انہوں نے رومیوں کو شکست دے کر بھگا دیا، ملتیا کی اثر نو تعمیر کرائی، اور پھر اس کے در میں ایک اور اس نے اہم کام کیا کہ وزارت عظمیٰ کا ایک عہدہ بنایا، جس میں اس کا نائب ایک وزیر ہوا کرتا تھا، وزیر اعظم۔ تو اور اس منصب پر اس نے ربی بن یوسف کو فائز کیا۔ منصور کو اس پر بڑا اعتماد تھا، چنانچہ اس کی وفات تک وزارت کے عہدے پر وہ متمکن رہا۔ مہدی کے زمانے میں بھی امور سلطنت میں اسے کافی دخل حاصل تھا۔ اس نے 170 ہجری میں وفات پائی، یعنی پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا ربی بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ وہ دارالخلافہ کی تبدیلی۔ صفوہ نے انبار کے نزدیک ایک نیا شہر ہاشمیہ بسا کر اسے دارالخلافہ مقرر کیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے جو خلیفہ تھے بنو عباس کے، ابو العباس جن کا لقب صفوہ تھا، انہوں نے ہاشمیہ میں ایک دارالخلافہ بنایا تھا، لیکن منصور اس مقام کو محفوظ خیال نہیں کرتا تھا، کیونکہ بصرہ اور کوفہ کے شہر یہاں سے بہت نزدیک واقع ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی غداری فطرت سے وہ خوب واقف تھا۔ بڑے جستجو کے بعد منصور نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کے قدیمی قصبے کے پاس ایک جگہ منتخب کی، اور بصورت تمام اپنا دارالخلافہ تعمیر کرانا شروع کر دیا۔ روایت ہے کہ بغداد نوشروان عادل کا گرمائی پایہ تخت تھا۔ یہ غالباً ایرانیوں، جو اس سے پہلے ایرانی حکومت تھی، ان کا یہ گرما کا دارالخلافہ تھا، اور اس کے عدل و انصاف کے باعث اس شہر کا نام بغداد پڑ گیا تھا، جو کہ بعد میں بغداد کہلایا۔ منصور کا بغداد 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ اس کے اپنے نام پر منصوریہ کہلاتا تھا، دوسرا حصہ اس کے ولی عہد بیٹے کے نام پر مہدیہ کہلاتا تھا۔ شہر کے وسط میں جامع مسجد تھی، جس کے متصل قصر خلافت تعمیر کیا گیا تھا۔ شہر میں پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر دریائے دجلہ سے اور دوسری دریائے فرات سے نکالی گئی۔ اس اہتمام سے پانی کی اتنی فراوانی ہو گئی کہ ہر ایک گھر میں صاف و شفاف پانی کی نالی بہتی تھی۔ قصر خلافت کے علاوہ منصور نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک محل بھی تعمیر کرایا، جس کا نام خلد رکھا گیا۔ اس محل کے ساتھ بہت سے باغات بھی لگوائے۔ شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل بھی تعمیر کروائی، اور ایک خندق کھدوائی تاکہ حملہ آور دارالخلافہ میں داخل نہ ہو سکیں۔
منصور کا انتظام سلطنت۔ منصور کے عہد میں ملکی انتظام کا بیش وہی رہا جو بنو امیہ کے زمانے میں قائم تھا، البتہ صوبوں کی حدود متعین نہیں تھیں، کبھی 2 ولایتوں کا ایک ہی گورنر مقرر کر دیا جاتا اور کبھی ایک ولایت کے 2 حصے کر کے ان پر علیحدہ علیحدہ گورنر مقرر کیا جاتا۔ صوبائی عمارتیں بالعموم خلیفہ کے رشتہ داروں عزیزوں کے ہی تحویل میں ہوتی تھیں، تاہم منصور کو ان پر اعتماد نہیں تھا اور وہ کسی والی کو زیادہ دیر ایک ہی صوبے میں ٹھہرنے نہیں دیتا تھا تاکہ وہ کہیں ان ولایتوں کو اپنی ملکیت سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ ہر والی اپنا ماتحت عملہ خود مقرر کرتا، صرف قاضی اور سپہ سالار کی تقرری براہ راست خلیفہ کے حکم سے عمل میں آتی تھی۔ منصور نے حجابت یعنی دربانی کا نیا عہدہ قائم کیا، یہ بھی نیا عہدہ برات وزارت عظمیٰ قائم کیا اس نے، اس طرح حجابت کا بھی ایک نیا عہدہ قائم کیا۔ اس منصب کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ وزیر کے بعد دوسرا رتبہ حاجب کا ہوتا تھا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص خلیفہ کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ بڑی بڑی ملکی مہمات میں وزیر کی طرح حاجب سے بھی مشورہ لیا جاتا تھا۔ وزارت اور حجابت کے بعد ایک تیسرا رتبہ کتابت کا بھی تھا۔ کتابت کو میر منشی بھی کہتے تھے، یہ خلیفہ کی طرف سے صوبائی گورنروں اور دیگر عاملین کے نام احکام جاری کرتا تھا، نیز ہمسائے ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت بھی اسی کے ذریعے ہوتی تھی۔ فوجی انتظام میں بھی کوئی نمایاں تبدیلی نہ ہوئی اور کم و بیشر وہی طریقہ رائج رہا جو بنو امیہ کے عہد میں رائج تھا۔ اتنا فرق ضرور آیا کہ فوج کی قیادت اور امارت عربوں کے ہاتھ سے نکل کر خراسانیوں کے قبضے میں آ گئی، یعنی ایرانیوں کے قبضے میں، کیونکہ یہ حکومت وہیں سے شروع ہوئی تھی بنو عباس کی، تو ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ بنو امیہ کے زمانے میں افواج زیادہ تر عرب سپاہیوں پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن بنی عباس نے چونکہ اپنی خلافت خراسانیوں کی امداد سے قائم کی تھی، اس لیے انہوں نے اہل خراساں کو عربوں پر فوقیت دی۔ خراسانی فوجوں کا سپہ سالار ابو مسلم تھا، جو شروع سے چلا آ رہا تھا، وہ ابھی تک سپہ سالار تھا، اور عوامی سپاہ کی کمان عبداللہ بن علی کے تحویل میں تھی۔ ان دونوں جنرلوں کے خاتمے کے بعد منصور نے اپنے خاندان کے قابل اعتماد افراد کو سپہ سالاری کے منصب سونپے۔ بنی حسن کی بغاوتوں کے زمانے میں شاہی افواج کی قیادت ولی عہد عیسیٰ بن موسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ رعایا کی خوشحالی اور فارغ البالی۔ منصور کے عہد میں تجارت و صنعت و حرفت کی ترقی کے باعث رعایا بہت خوشحال ہو گئی۔ اشیاء کی ارزانی یعنی کم قیمت ہونے کا یہ حال تھا کہ مینڈا 1 درہم میں، گائے کا گوشت 1 درہم فی من، بکرے کا گوشت 1 درہم میں 30 سیر، شہد 1 درہم میں 5 سیر اور چربی 1 درہم میں 6 سیر ملتی تھی۔ منصور کی وفات اور سیرت۔ 158 ہجری میں منصور حج کو جا رہا تھا کہ راستے میں بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے دفن کرنے کے لیے 100 قبریں کھودی گئیں اور مخفی طور پر اسے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تاکہ کسی شخص کو اس کی اصلی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا کہ خلفائے بنو امیہ کی لاشوں کی طرح منصور کی میت کے ساتھ بھی کوئی دشمن ناروا سلوک نہ کرے۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی، دور ختم ہوا، تو ان کے جو خلفاء تھے ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو کوڑے لگوائے گئے لاشوں کو اور پھر پھانسی پہ لٹکایا گیا اور پھر آگ میں بھی جلا دیا گیا۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے اسے بھی ڈر تھا کہ میرے ساتھ اس کا بدلہ نہ لیا جائے، تو اس نے اپنی قبر مخفی کرا دی اور پتہ نہیں چلا کہ کون سا قبر ہے وہ دفن ہے۔ منصور بڑا عالی ہمت اور بیدار مغز اور مدبر حکمران تھا۔ اس نے اپنے شب و روز کی مساعی سے عباسی خلافت کو اس قدر مضبوط اور مستحکم کیا کہ پورے 500 برس تک قائم رہی۔ ان حقائق کی بنا پر حکومت بنو عباس کا اصلی بانی اسے ہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ بنو عباس کی حکومت قائم رہی، ابو جعفر منصور کے بعد بھی، اسی لیے اس کو اصل بانی بنو عباس کا تصور کیا جاتا ہے۔ وہ صبح سے
سہ پہر تک اپنے فرائض منصوبی ادا کرتا، یعنی خلیفہ ہونے کی ذمہ داریاں ادا کرتا، عصر کی نماز کے بعد اپنے اہل کے پاس آ جاتا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے والیوں اور عاملوں کے خطوط پڑھتا، پھر سو جاتا۔ الگ صبح اٹھ کر مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتا، اس سے فارغ ہوتا تو دربار خلافت میں جا کر اپنا کام شروع کر دیتا۔ صوبائی گورنروں اور دیگر ماتحتوں کی کارگزاریوں سے جاسوسوں کے ذریعے ہر وقت باخبر رہتا، اور جب کسی عامل میں کوئی خرابی نظر آتی تو فوراً اسے برطرف کر دیتا، یعنی سخت انتظام تھے اس کے۔ منصور انتہا درجے کا مستقل مزاج اور ثابت قدم انسان تھا، بڑے بڑے خطرات میں بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آتی۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑا کفایت شعار تھا اور بیت المال کے حساب و کتاب پر کڑی نگرانی رکھتا تھا۔ چنانچہ وہ جب اس کا انتقال ہوا تو شاہی خزانہ زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک بلند پایہ عالم اور اعلیٰ درجے کا خطیب بھی تھا۔ اس کی تقریر و تحریر دونوں زبردست ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ صورتحال تھی ایک اہم ترین خلیفہ ابو جعفر منصور کی، جو بنو عباس میں ہوا، اور اس کی حکومت کا احوال ہم نے پڑھا۔ اور یہ جو حکومت تھی، جو اس کی وجہ سے ابو جعفر منصور کے انتظام کی وجہ سے بڑی مضبوط بن گئی بنو عباس کی حکومت، اور آگے بھی کئی سال تک چلی، اور پھر اس وقت ختم ہوئی۔ ہم پڑھ چکے ہیں جب ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان آیا اور اس نے بغداد میں تباہی مچا دی اور بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا حوالہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔